سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل نہ لے جانے کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ نون لیگ کے لیے، نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف پہ، اعظم نذیر تارڑ پہ، عطا تارڑ صاحب پہ، اور سیکٹری انٹیریئر پہ، اور بہت سارے افسران پہ، آئی جی جیل خانہ جات، ان سب پہ نااہلی اور سزاؤں کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے معاملات خراب ہوں گے، وہ ہوں گے شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم، فارم 47 کے صحیح، لیکن وزیر اعظم، ان کے لیے ان سے پوچھا جائے گا، ان کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ آئی جی جیل خانہ جات سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب معاملات کیسے ہوئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ تھے، بہت بڑی رکاوٹ، اور وہ اعلی کار بن گئے وفاقی حکومت کے وفاق بن گئے اعلی کار، اور ان سب نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلونا حکومت ہے جی، اور جنگ پبلک بنانا ریپبلک ہے پاکستان، اور سارے کنٹرول ہمارے پاس ہیں اور طاقت ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم فیصلوں پہ عمل درآمد نہ بھی کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اب حالات و واقعات ذرا دوسری طرف جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ معاملات رکھتا ہوں اور اس کے بعد انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ حالات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 4 بڑے اعلانات کیے گئے ہیں، 4 بڑے اعلانات ہیں، 4 بڑے اقدامات ہیں، اور یہ مختلف اینگل سے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی 23 اگست ہے آج، اور 23 ستمبر تک صورتحال بڑی مختلف نظر آئے گی، آپ کو سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور سپریم کورٹ آئندہ ہفتے یعنی کہ کل سے شروع ہونے والا ہفتہ، منڈے سے، اس ہفتے میں ٹیک اپ کرے گی توہین عدالت کا کیس، اور اس میں اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا فل فور یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن کے اندر اندر فیصلہ آ جائے گا، 2 دن کے اندر اندر فیصلہ آ جائے گا، بلکہ باقاعدہ طور پہ یہ ایک کیس چلے گا، اور میرا خیال ہے، جو میرا اپنا اندازہ ہے، 2 ہفتے تک یہ کیس چلے گا۔ 23 اگست سے سٹارٹ ہونے والا 24 اگست سے سٹارٹ ہونے والا ہفتہ 31 اگست کو ختم ہو جائے گا، اور 31 کے بعد 7 ستمبر، ان 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، اور یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ہی اہم نوعیت کی خبریں ملیں گی، اور نظر رکھیے گا، کیونکہ محسن نقوی صاحب کو اس معاملے میں آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ محسن نقوی کو پاکستان تحریک انصاف نے، ڈاکٹر عظما نے، عمران خان صاحب کی بہن نے فریق نہیں بنایا، اور یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ایک تبدیلی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بلا وجہ، ایک تو بات یہ کہ ڈاکٹر عظما اور ان کے وکیل بھنڈاری صاحب نے یہ صرف انتقام برائے انتقام یا اس کو پولیٹیکل گیلری سے، میڈیا گیلری سے کھیلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو ثبوت ان کے پاس تھے، اور جن جن اتھارٹیز نے آ کر کہا کہ ہم فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، اور جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، صرف ان اتھارٹیز کو انہوں نے فریق بنایا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ تو بہرحال ہو یہ رہا ہے۔ اب یہ معاملہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نہیں رہا، اب یہ معاملہ بن گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، بینچ اور بار کا، اور وکلا جو ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں۔ اور سب سے پہلے تو کل ایک کنونشن ہوا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور وہ سب سے پہلے سامنے آئے پاکستان بار کونسل کے 19 ممبرز نے، انہوں نے اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور اس پہ جو حکومت نے کیا اور عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل نہیں کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کی، اس پر سپریم کورٹ بار کونسل نے 19 ممبرز نے اس پہ احتجاج ریکارڈ کروایا، مذمت کی، اور فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سزا کا مطالبہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اقدامات کیے۔ میں ذرا آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں معاملات۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب، جتنے بھی بار کے لیڈرز ہیں، وکلا کے لیڈرز ہیں، بابے سمجھے جاتے ہیں اور قانون دان
बाबाए कानून दान बल्कि कहना चाहिए, चौधरी एतजाज हसन साहब आए, सलमान सफदर साहब आए, हामिद खान साहब आए, अली अहमद कुर्द साहब आए, बाकी सब के सब आए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद वकला जो हैं वो भी इरादा रखते हैं कुछ आगे बढ़ने का, बल्कि काफ़ी कुछ आगे बढ़ने का, और अब इस रिजीम से छुटकारा चाहते हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले मैं आपको एक-एक करके सुनवाता हूँ गुफ्तगू, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। फिर हम पॉलिटिकल एलिमेंट की तरफ बाद में आएँगे। पहले सिर्फ़ वकला को सुनिए कि वकला क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हामिद खान साहब को सुनवाइएगा जी। हो गया है। मुल्क में 2 एपेक्स कोर्ट्स बना दी हैं, हालांकि दुनिया के किसी हिस्से में आपने नहीं, हमारे वकला भाई बहनें जानती हैं कि एक ही एपेक्स कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के नाम की हो या किसी और नाम से, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ही होती है और उसकी राइवल कोर्ट नहीं बनाई जाती। ये इस मुल्क में सबसे बड़ा इन्होंने जो अनारकी डाली है, वो राइवल कोर्ट बना दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ताकि कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का पसंद ना आए तो उस मुतबादल जो इनकी मर्जी की अदालत है उसके पास ले जाया जाए और वहाँ से इसको कलअदम किया। हर मामले में जिस तरह से सलमान सफदर साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये केस सुना जाए, क्योंकि ज़्यादा नैब के फाइनल फैसले के खिलाफ आप अपील जो है वो एफसीसी में कलासी के तहत इख्तियार हासिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये हाल हो गया है कि उस पर ऑब्जेक्शन लगा के वहाँ भेज दिया इन्होंने। हालांकि अगर आप 27वीं तरमीम पढ़ लें तब भी वो केस जो है उधर नहीं जा सकता। इस स्टेज के ऊपर हर तरह से नाइंसाफ़ी का एक माहौल है। इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जो है आइन और कानून पर अमलदारी करते हुए अगर एक अच्छा हुक्म जारी कर दिया जो कि ऐन इंसाफ के मुताबिक है, जिसके सामने आपके सामने है कि किस कदर एनार्की इस मुल्क में इन्होंने पैदा की है और किस कदर जुल्म ज्यादती हो रही है इमरान खान साहब के साथ, जो कि मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर और सबसे हरदिल अजीज सियासी लीडर हैं और जिनके खिलाफ सारे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं सिर्फ उनको सियासत से बाहर रखने के लिए। और इसमें जो एक और चीज़ जिसका जिक्र आपने सुना होगा, मैडम डॉक्टर उज़मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब ने ये खदशे का इजहार किया है कि ये मुझे प्रेसिडेंट गोरसी की तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत तबाह करने पे उतरे हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने इजिप्ट में सीसी ने जो कुछ किया गोरसी के साथ, जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट था इजिप्ट का, उसको जेल में रखकर उसके सेहत तबाह की, उसको गंदा खाना गंदा एनवायरनमेंट दे के उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत ख़त्म कर दी और आखिरकार जो कि उनकी वफ़ात में मुंतज हुआ। यहाँ पर भी अल्लाह ना करे, लेकिन उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है जिसका डॉक्टर उज़मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके तरीक़ाकार भी वही नज़र आ रहे हैं मुझे जो कि इजिप्ट में डॉक्टर सीसी ने गोरसी के ख़िलाफ़ किए थे और उनको बदरजहा उनकी सेहत गिराई गई, उनको कमज़ोर किया गया, उनके मुनासिब ग़ज़ा नहीं दी गई, उनको सॉलिटरी कन्फाइन में रख के उनको डिप्रेशन का शिकार किया गया और इसी तरह उनको साइकिल। तो ये हामिद खान साहब ने खिताब किया और उसमें बताया और मुमासलत बताई कि सदर मोर्सी की मिसाल बार बार क्यों दी जा रही है और सदर मोर्सी के साथ मिस्र के सदर के साथ वहाँ के जनरल सीसी ने क्या किया, और वही तरीक़ाकार जो है अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी नहीं किया गया। अब ज़रा आगे आपको सुनवाते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं चौधरी एतजाज हसन साहब ने इस पे ख़ास तौर पे उन्होंने वकला से ये कहा
انہوں نے کہا کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کا یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے اس وقت سسٹم کو بچانے کا اور پاکستان کو بچانے کا۔ اور اگر اس وقت بھی وکلا متحرک نہ ہوئے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اگر یہ پہلا فیصلہ ہے، اگر اس پہ سپریم کورٹ نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا اور اپنے فیصلے کا تحفظ نہ کیا، تو اس کے بعد پھر ریاست پاکستان میں کوئی حقوق میسر نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یوں سمجھیے گا کہ یہاں پہ جنگل ہے اور جنگل کے میں پھر وہی ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہ چلتا ہے۔ تو چودھری صاحب نے بھی اس میں خطاب کیا۔ اب ذرا سلمان صفدر صاحب کو سنواتا ہوں، جو کہ وکیل بھی ہیں اور سینئر قانون دان بھی ہیں عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی ابتدا میں 2022 میں، اس کا بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا سوچ رہے تھے اور پھر ہوا کیا۔ ذرا سنیے گا سلمان صفدر صاحب کو۔ اور اس آرڈر کو وی ہیو وٹنسڈ ان دا لاسٹ 2 days، کافی کچھ آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت آلریڈی اویلیبل ہے، بہت کچھ آلریڈی کہا جا رہا ہے، اس وقت آپ سن چکے ہیں کہ اٹ از بلیٹنٹ brazen violation of very clear orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے حکم کی کمپلائنس یا ان کو اوبے نہیں کیا جاتا، مگر آنریبل ججز جانتے ہیں، طریقہ کار موجود ہے، میتھڈالوجی موجود ہے، ان کے علم میں ہوتی ہے کہ پھر جب نہ کہنا مانا جائے تو اس کو کیسے منوایا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آج بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا اور تھوڑی سی گفتگو عمران خان صاحب کے حوالے سے آج کرنا چاہوں گا جو شاید پہلے نہیں کی۔ میرا عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیگل ریپرزنٹیشن کا پروفیشنلی ایک ریلیشن شپ کا آغاز ہوتا ہے وہ 2022 میں ہوتا ہے، اور 2022 میں وہ کہتے ہیں میری پہلی ملاقات میں کہ مجھے خدشہ ہے کہ 3 سے 4 کیسز شاید میرے اوپر جھوٹے، بے بنیاد، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سکور سیٹلنگ کے لیے میرے اوپر شاید رجسٹر ہو جائے۔ ان کو کبھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو فگر تھا وہ 3-4 نہیں، وہ 300-400 کا فگر تھا جو کیسز بننے تھے اور جو کیسز لڑے جانے تھے۔ مگر یہ 2022، 2023، 2024، 2025، 2026 اگست آ گیا ہے، 400 کے قریب کیسز لڑے گئے، 400 کے قریب کیسز میں ٹرائلز لڑے گئے، پٹیشنز دائر ہوئیں، اپیلز میں آئے، ضمانتوں میں آئے، بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آئے، جیل ٹرائل میں آئے، اڈیالہ ٹرائل میں آئے، انفیئر ٹرائل میں آئے، مگر جتنے بھی مقدمے لڑے بائی دا بک لڑے، جتنے بھی مقدمے لڑے ایک فیئر ریپرزنٹیشن ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب نے کبھی وہ ٹیکٹکس نہیں استعمال کیے، نہ ہی کبھی ہدایت دی، نہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز بنایا، نہ کبھی کوئی میڈیکل گراؤنڈ کبھی کوئی ریز کی، اور ہمیشہ یہی کہا کہ آئی ایم فٹ، ہیل اینڈ ہارٹی، مقدمے بنتے جا رہے ہیں، میرا بہت سٹیمنا ہے، آپ اپنے سٹیمنے کی بات کریں تو کوئی فکر نہیں، ان کیسز کو فائٹ کرتے جائیں۔ اور جو انہوں نے کیا وہ امپاسبل تھا، ان مقدموں کو فیس کرنا یہ ہیومنلی لیگلی پاسبل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پاس تو یہ سلمان صفدر صاحب نے بتایا۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا کلیئر تھا، اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہ کرنا توہین عدالت کے لیے بڑا فٹ کیس ہے، اور یہ کھلے عام سر عام انہوں نے انحراف کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو خیال تھا کہ 3-4 مقدمات بنائیں گے، لیکن پھر 400 مقدمات اب تک بنائے جا چکے ہیں، اور عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ یا کسی اس طرح کا بہانہ بنا کے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا میرا سٹیمنا ہے، آپ اپنا بطور وکیل آپ اپنا سٹیمنا ذرا سنبھال کے
رکھیں اور آپ نے فائٹ کرنا ہے. تو یہ سلمان صفدر صاحب وکلا کو بتا رہے تھے کہ یہ ہے سچویشن کہ ایک نہیں دو نہیں 400 مقدمات، اور یہ عالمی ریکارڈ ہے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف مقدمات قائم کرنا. اور یہ 400 عمران خان کے خلاف ہے، اور مجموعی طور پر اگر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، میڈیا کے خلاف، جرنلسٹوں کے خلاف، مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ مقدمات کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں مقدمات قائم کیے، ہزاروں کی تعداد میں مجموعی طور پر جو مقدمات قائم کیے ہیں اس رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک. اور اس رجیم چینج آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے، اس جعلی نظام حکومت کو، فسطائی نظام حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، تسلط برقرار رکھنے کے لیے، قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا گیا؟ سینکڑوں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے. جی ہاں، بالکل شہید کا ورڈ ہے. سینکڑوں پاکستانی مجموعی طور پر اب شہید کر دیے گئے ہیں. اس میں پنجاب میں بھی ہوئے، اس میں خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے، اس میں کشمیر میں بھی ہوئے، اس میں اسلام آباد میں بھی ہوئے، اس میں بلوچستان میں بھی ہوئے، اس میں سندھ میں بھی ہوئے، گلگت بلتستان میں بھی ہوئے. کوئی پاکستان کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ شہریوں کو شہید نہ کیا گولی مار کے. اور یہ سب سول ملٹری جو فورسز ہیں ان کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا. کبھی 26 نومبر کو ہوا، کبھی مرید کے میں ہوا، کبھی گلگت میں ہوا، کبھی سکردو میں ہوا، کبھی کراچی میں ہوا، کبھی لاہور میں ہوا، اور اب کشمیر میں ہو رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے.